ورگان آزم شان صدیق کی کچھ نئے کوئی یار ہزارہ ورگا شان صدیق فاروق کندہ کی دساں کیتا اللہ نے دلہ داؤچا نشان سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا کمنی والے دے یارا دے کم آ گئی او دی اولاد دے ولو سے سائن شرم رکھ لیا کمنی والے نے ساڑا برم دل قیامت دے سونے دی نظر کرم ساڑے جیب قائرہ دے کم آ گئی دل قیامت دے سونے دی نظر کرم ساڑے جیب قائرہ دے کم ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز دے نال ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کر رہے سن ہن میں گزارش کرانگا حافظ محمد عمیر صاحب امیز صاحب وہ تشریف لان اور اپنی نقابت دے فرائض سر انجام دیں انہاں دی آمد تو پہلے محبت دے نال سماعت کرو تم وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا اچھی بولو سبحان اللہ تم وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے چند شرماوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے کتے بے ادبی نہ ہو جاوے جے ہو جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نباوے آزم ایڈا حسن ماہیدہ جدی چال جھلی نہ جاوے حافظ محمد عمیر صاحب تشریف لائیں السلام واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بروز معاشر میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا ہوگا لہٰذا محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ ادب کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع الامم وعلی آلک واصحابک یا صاحب الجود والکرم ابتدا ہے اس کے نام سے جو ہر ابتدا کی ابتدا ہے اور ہر انتہا کی انتہا ہے ثنا ہے اس محبوب رب کی جو بے کسوں کی کس ہے بے بسوں کی بس ہے بے چاروں کا چارہ ہے اور بے سہاروں کا سہارا ہے اب گرامی آپ دیکھ رہے ہیں مرشدنا الکریم بندہ نواز عالمی مبلغ اسلام قاسم فیضان مجدد الفسانی امین امانات خواجگان چورا شریف حضور قبلہ بابا جی صاحب الحمدللہ جلوہ افروز ہیں آپ کے ساتھ آپ کے لخت جگر آپ کے نور نظر آپ کے پسر اکبر پیر طریقت راہبر اہل عقیدت دور پیر سید محمد فضل عثمان حیدر شاہ جی المعروف چھوٹے پیر جی آپ بھی جلوہ افروز ہیں اور میرے لیے خوش نصیبی و سعادت کہ میں آپ کے پاپوش کی خاک بن کر ایک دفعہ پھر آپ کی اس محفل میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لجپالوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے جو حکم ملا ہے اس حکم کے مطابق 4 مصروں سے میں اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں محبت کے ساتھ سماعت کیجئے گا کہ انڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں تے بن ملیوں جدی یاری ہم کے 4 مصرے ہیں میں پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں دوست محبت کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے اور جو بات سمجھ آ جائے اس پہ سبحان اللہ کی صدا لگائیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ انڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں بن ملیوں جدی یاری بن زلفوں جدہ قیدی دو جگ بن نینا مست خماری
بن ہجروں جد یاد ستاوے بنا صورت خلق پجاری آزم اس دی حمد کی آنکھاں میری حمد اودے کس کاری۔ آئیے نعت کی جانب بڑھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ احمد مختار کی باتیں کریں، احمد مختار کی باتیں کریں، آؤ سب سرکار کی باتیں کریں، احمد مختار کی باتیں کریں، آؤ سب سرکار کی باتیں کریں۔ کس قدر تزکی ہے ان کی یاد میں، کیوں نہ ہم غمخوار کی باتیں کریں، اور پاک سیرت پر ہو ان کی گفتگو، صاحب کردار کی باتیں کریں۔ مختصر ہے زندگی کہ جی بھر کے آس ہم دین کے سردار کی باتیں کریں۔ مختصر ہے زندگی کہ جی بھر کے آس ہم دین کے سردار کی باتیں کریں۔ آکھن لگیاں سوچاں کی آکھاں کملی والے دی کنی میں شان آکھاں، آکھن لگیاں سوچاں کی آکھاں کملی والے دی کنی میں شان آکھاں، او دی شان محتاج نہیں لفظاں دی، کیڑے لفظ تو پاک عنوان آکھاں، انو دین آکھاں یا دین دا مان آکھاں، انو جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں۔ میں سوچاں الفاظ خیال سارے بھلا انہا دا اتھے کمال کیے، جیدی پردہ خدا خود نہ تیارو میں کی آکھاں میری مجال کیے۔ جیدی پردہ خدا خود نہ تیارو میں کی آکھاں میری مجال کیے۔ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ نعت کے لیے ملتمس ہوں جناب محمد حرمین شاہ صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ ناز میں نذرانہ نیاز پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ محبت کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زندگی دا مزہ آوے، زندگی دا مزہ آوے، سرکار دے بوہے تے۔ زندگی دا مزہ آوے، سرکار دے بوہے تے۔ موت آوے تے سر ہووے، غم خار دے بوہے تے جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے اور جنتی ہے، پاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے، باویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے۔ کر لیں دے ظلم جد بھی کوئی اپنیاں جانا تے، رب آنکھیں میں خوبصورت گفتگو اللہ کے محبوب بندوں کی سنی کہ اللہ نے ان کو کیا اختیار دیے ہیں۔ یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی، مگر ایک سمندر کو کوزے کے اندر بند کیا گیا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کیا اختیار دے رکھے ہیں۔ آج اس دور میں شکلیں بھی بڑی خوبصورت ہیں، اور مزید شکلیں خوبصورت بنانے کے لیے بازار سے اچھی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں،
टोपियां मिल जाती हैं, अमामे मिल जाते हैं, जुबे मिल जाते हैं, शक्लें भी खूबसूरत, प्यार के दावे भी बड़े, बाजू उछाल उछाल के मिंबरों के तख्ते तोड़ दिए, मगर महबूब ने जिनसे प्यार किया अब मोहब्बत का तकादा क्या है? मोहब्बत किसको कहते हैं? पत्थर मारने को मोहब्बत कहते हैं, कीचड़ उछालने को मोहब्बत कहते हैं। जिससे मोहब्बत की जाती है, खा वो कैसा ही हो, उसके साथ का अपनी नजरों में जचता कोई नहीं। फारसी की एक हकायत में एक बात नकल है कि अरब की सरजमीन मदीना तैयबा पे मौला मुश्किल कुशा का दौर था। एक आपका खादिम था अब्दुल्ला बिन कोई इस किस्म का उसका नाम था। उसका एक बेटा था जिसका नाम उसने कैफ रखा था, जिसका नाम उसने कैफ रखा था। ये भी याद रख ले, नजराने अकीदत के तारीख का वो पहला मजदूर था। इससे पहले कोई नहीं था। ऐसा जलवा हुसैनी, ये एक इशारा मैंने दिया है कि वो अपने होशो हवास हो के जिधर देखता उसे एक ही जलवा नजर आता, एक ही नूर नजर आता, एक ही जलवा नजर आता। पर्दा हरीमे नाज का उठने की देर, पर्दा हरीमे नाज का उठने की देर थी कि मैं हुस्न के हसीन नजारों में खो गया। वो हर वक्त एक तस्बीह पढ़ता था। किसकी तस्बीह? लैला लैला करता था। मौलाना रूम का इरशाद है, लैला लैला करता था। अब किसी ने पूछा भी तूने करीब होकर देखा? नहीं। कोई वक्त गुजारा? नहीं। बस एक नजारा है, नमाज में खड़ा है, मौलवी साहब, पीर साहब, आगे से कोई बंदा गुजरा, वही मजजूब दरवेश, तो उन्होंने नमाज को छोड़ा और उसे पकड़ लिया। नमाज के आगे से गुजरा है, तुझे हया नहीं आती? मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। उसने कहा अच्छा, मुझे क्या पता है नमाज किसको कहते हैं, मुझे तो नहीं पता नमाज क्या होती है, बताओ। तुझे नहीं पता, तू मुसलमान नहीं है? कहा हूँ तो मुसलमान, मगर कोई उसका मफहूम तो मुझे समझा ना, कि मेरी समझ में आए कि नमाज किसको कहते हैं। तो उसने कहा कि नमाज का मफहूम ये बनता है कि एक बंदा अपने रब से बातें करता है, एक बंदा अपने रब से बातें करता है, अर्ज़ें करता है, उसकी तारीफ करता है। उसने कहा तो फिर इसका मकसद ये हुआ कि वो उसकी तारीफ में माव है, मानो तो की होश ही नहीं। अगर वो इधर उधर भी देख रहा है, इधर उधर भी देख रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, क्या मकसद हुआ बात करने का? बात करने का मकसद तो ये है कि वो उसमें खो जाए, वो उसमें खो जाए, ना उसको खबर हो ना उसको खबर हो। इस महवियत से गुफ्तगू हो कि सुनने वाला बड़े ध्यान से सुने और करने वाला इतने ध्यान से गुफ्तगू, इतने ध्यान से बहस करे
کہ اور کسی کو خبر نہ ہو. تو باتیں اس سے کر رہا ہے, دیکھ مجھے رہا ہے. میں ایک بی بی ہے جس کا نام لیلا ہے, میں اس سے بابے ہم کلام ہوں. میں نے تجھے نہیں دیکھا اور تو کائنات کے مالک سے باتیں کر رہا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے تجھے نہیں دیکھا, تو نے مجھے دیکھ لیا, میں نے تو تجھے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. مولا کائنات شیر خدا حل عطا, آپ کے جسم اطہر میں کانٹا لگا, بہت کوشش کی گئی, نکلا نہیں. بڑی مشہور بات ہے. آپ نے فرمایا جب میں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں گا تو نکال لینا. ایک بات بڑی میں خوبصورت آپ کو نظرانہ پیش کروں گا. جب آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے, رکوع میں گئے, سجود میں گئے, وہ کانٹا جو نہیں نکلتا تھا وہ نکلا. آپ نے پوچھا کہ وہ بھائی کیا بنا کانٹے کا, اس لوہے کی تیر کا, کانٹے کا. کہا جی وہ تو نکال لیا, آپ کو نہیں پتا چلا. آپ نے فرمایا جب میں مصلی سے پیچھے ہٹتا ہوں تو میرا جسم جو ہے وہ مثل فولاد کے ہوتا ہے, مگر جب میں مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں تو میرا جسم مثل موم کے ہوتا ہے. یہ تو بات ٹھیک ہو گئی اپنی جگہ پر, اور یہی ایک پوائنٹ تھا, اور اسی پوائنٹ کے تحت آپ کو حالت نماز میں شہید کیا گیا. حالت نماز میں, اگر آپ حالت نماز میں نہ ہوتے تو کوئی دنیا کا تیر و تفنگ اثر نہیں کر سکتا تھا. اگر آپ حالت نماز میں ہوتے تو بہت سارے معاملات, بہت سارے سلسلے, بڑی خوبصورتی, مگر جب ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو سوائے آوازارگی کے کوئی نہیں ملتا. نبی کا کلمہ تو پڑھ لیا, داخل تو ہو گئے, مگر دیکھنا اس بات کو ہے کہ میرے رسول نے پسند کس کو کیا. میرے رسول نے پسند کس کو کیا. اب مرید اور مرشد کا رشتہ کیا ہے کہ مرید اپنے پیر کی تصویر ہو, اپنے پیر کی تصویر ہو. فناف شیخ نے ہو, حضرت بایزید بستامی تاریخ تصوف کا پہلا سلطان العارفین, باقی سب بعد ہوئے. پہلا سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی, آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. اپنا پیر پیر ہی ہوتا ہے نا, جیسے بھی ہو. اس نے بڑی تعریف کی. آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں نماز سے وہ بیدار ہے, اچھے کاموں سے وہ بیدار ہے, ہر وہ کام کرتا ہے جس میں شریعت کی گرفت ہے. اس کو بڑا غصہ لگا. جب غصہ لگا اس کو تو اس نے کہا جی یہ تو ساری باتیں غلط ہیں. آپ نے فرمایا غلط صحیح کا مجھے پتا نہیں, کتاب میرے سامنے ہے, کتاب میرے سامنے ہے, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. ایک ایک ورق میں آگے آگے چلا رہا ہوں. ان ورقوں میں مجھے کوئی چاشنی نظر نہیں آئی. جب چاشنی نظر نہیں آئی تو میں نے سوچا کہ یہ تیرا قصور نہیں ہے, یہ اس کا قصور ہے جس کا تو نے دامن پکڑا ہوا ہے. اگر وہ صاحب کمال ہوتا تو تجھے ضرور صاحب کمال کرتا. اب وہ تصویر جو ہے وہ آئینے میں نظر آتی ہے. آئینہ کیسا ہے, تصویر کیسی ہے, محبت رسول سے کی جا رہی ہے, کلمہ رسول کا پڑھا جا رہا ہے, اور میرا رسول پسند کس کو کر رہا ہے؟ میرا رسول پسند کس کو کر رہا ہے؟ اب ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں. توجہ چاہوں گا, بوڑھا آدمی ہوں, اب بجتا ہوا ساز کہاں سے لاؤں,
बूढ़ा हूँ, आवाज कहाँ से लाऊं। मेरे आका करीम ने एक लकड़ी को पसंद किया, छोटी सी लकड़ी को, जिसको मिसवाक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? मिसवाक। हम उसको आग में जला नहीं सकते। जला सकते हैं? नहीं। बोलो जी हजरत, जला सकते हैं? गली में फेंक सकते हैं? गंदगी में फेंक सकते हैं? पानी की नाली में फेंक सकते हैं? उसका रखने का भी तरीका है। ये सारी बातें क्यों हैं? कि रसूलुल्लाह ने पसंद किया, मेरे आका ने पसंद किया। अगर एक लकड़ी बालिश्त की मेरे रसूल पसंद कर ले तो उसको भी अल्लाह ताला बड़े दर्जात अता फरमाए और बड़ी मर्जों का इलाज उसमें शामिल कर दे। इसलिए कि ये रसूल ने पसंद की। बड़ी मर्जों का इलाज दिन ब दिन तहकीक हो रही है, तहकीक आगे बढ़ती जा रही है। दहन ठीक है तो सारा कुछ ठीक है। और लकड़ी भी वो जो रसूलुल्लाह की आखिरी सुन्नत है। आखिरी, इसके बाद और सुन्नत कोई नहीं। और इस सुन्नत में एक और सुन्नत शामिल है। इस सुन्नत में एक और सुन्नत शामिल है। लिखते जाओ, काम आएगी बात। इसमें एक और सुन्नत शामिल है। वो क्या सुन्नत शामिल है? मेरे रसूल ने अपनी अहलिया मोहतरमा से हजरत आयशा सिद्दीका महबूबे कायनात, सिद्दीक की सदीका बेटी, आप फरमाया मुझे मिसवाक दो। मिसवाक पेश कर दी गई। आपने फरमाया जरा इसे चबा के मुझे नरम करके दो। जब चबाई गई, नरम की गई, तो ये नहीं कहा कि इसे धो के दो, ये नहीं कहा कि इसे साफ करके दो। हाथ में पेश कर दी, लुआब भी उसके साथ लगा है, दहन का लुआब उसके साथ लगा है। वो मेरे रसूल ने अपने मुंह में डाली और मिसवाक करके मिसवाक वापस की। अब ये आखिरी सुन्नत रसूलुल्लाह की। और मेरे रसूलुल्लाह बारगाहे इलाही में बारात के साथ जा रहे हैं। जो लुआब के साथ आखिरी लुआब लगा वो हजरत आयशा सिद्दीका का। अब मेरे रसूल ने पसंद किया, मेरे रसूल ने पसंद किया आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा को। तो मिसवाक मांगी, मिसवाक चबा के दे दी गई। अब मुख्तसर ये कि उस इतनी सी लकड़ी को हम बुरा नहीं कह सकते, न करें तो मर्जी आपकी, मगर उसको नफरत की नजर से नहीं देखते। मेरे आका करीम ने फरमाया जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, तवातर के साथ ये हदीस है, सिहासता की हदीस है, जिसने एक सुन्नत को जिंदा किया उसको कितने शहीदों का सवाब मिलेगा हजरत? 100 शहीदों का, 50 से लेके 100 शहीदों का सवाब एक सुन्नत से। मीठे मीठे भाई, कितनी सुन्नत? एक सुन्नत से सवाब मिलेगा 100 शहीदों का। कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या है, सुन्नत की निशानदेही नहीं की हुई। सुन्नत कौन सी है? लफ्ज़ सुन्नत है। लफ्ज़ सुन्नत वो है जिसको मेरे रसूल ने अदा किया। आप उसमें 3 बातें हैं। एक तो खुद अदा की, दूसरों को हुक्म नहीं दिया। एक खुद भी अदा की, दूसरों को भी हुक्म दिया। एक दूसरों ने की, आपने पसंद फरमा ली। तीनों सुन्नतें बनी। याद रहो, एक वो जो खुद की, दूसरों को हुक्म नहीं दिया। रोजे रखे, दूसरों को हुक्म नहीं दिया। अब ना मेरी तरह तुम नहीं हो, मुझे मेरा खुदा खिलाता है, मुझे मेरा खुदा मुझे पिलाता है। वो रोटी पक के आसमाना तो आती है भाई, शामी पराठे पक के, सहरी वेले पराठे पक के आसमाना तो आते ने पे, दूध दे प्याले आसमाना तो आते ने पे। गिनते जाइए, गल्ला बड़िया बड़िया लंबिया हो जाएंगियां। पिलांदा भी वो पिया, दूध दे प्याले आसमान तो आ रहे हैं। मसला बंदे का, अगर वो भी बंदा है, वो भी बंदा है, वो तो तवातुर से रोजे रख रहा है। और दूसरे जो बंदे हैं उन्होंने रोजे रखे, रंग खराब हो गए, पीले पड़ गए, तो कहा
میری ہمسری نہ کرو، میرا مقابلہ نہ کرو۔ محفل لگی ہوئی ہے، صاحب عقل و شعور و دانش لوگ بیٹھے ہیں، میرے رسول فرماتے ہیں کوئی مجھ جیسا ہے تو لاؤ۔ آسان سی بات ہے، کوئی مجھ جیسا ہے تو لاؤ۔ اب وہ جو صحابہ کی جماعت تھی، رسول اللہ کے کالج میں پڑھتے تھے، رسول اللہ کے شاگرد رشید تھے، رسول اللہ کے مرید تھے۔ اب تعارف کراتے ہیں جی، یہ بابا جی سال شریف کے مرید ہیں، یہ بابا جی سمندری شریف والوں کے مرید ہیں، یہ مولانا صاحب مولانا سردار احمد صاحب کے مرید ہیں۔ اب ان مولویوں کے مریدوں میں تو کمال ہو سکتا ہے جو پیروں کا پیر ہے، جو پیروں کا پیر ہے، جہاں سے پیری چلی، جہاں سے پیری کی ابتدا ہوئی۔ اب وہ ان کو کہہ رہا ہے جو صاحب حال بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، صاحب دانش بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، پہچاننے والے بھی ہیں، اور رب نے ہر ایک علوموں میں سے ایک علم ان کو زیادہ عطا فرمایا، علوموں میں سے ایک علم زیادہ عطا فرمایا۔ وہ جو زیادہ علم عطا فرمایا وہ کیا؟ وہ علم فراست ہے جو ہر کو نہیں عطا کر سکتا، علم فراست ہے۔ وہ فراست کیا ہے؟ ہم آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں۔ جب آنکھیں کھول کے دیکھا جائے تو جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک پہنچے گی، مگر جب وہ یتقرب الیہ کی منزل پہ پہنچتا ہے تو آنکھیں بند کرتا ہے تو لا مقام کی لوح قلم کے اوپر اس کی نظر پڑتی ہے۔ مطلب ہوتا ہے یہ قلم پڑی ہوئی ہے، یہ لوح کرتاس پڑی ہوئی ہے، اب لکھ لے جو تیرا جی چاہتا ہے، اب لکھ لے جو تیرا جی چاہتا ہے۔ سرہند پاک کی سرزمین پر، ہندوستان کی سرزمین پر ایک ہستی پیدا ہوئی جس کا نام شیخ احمد سرہندی تھا، اللہ اکبر، جن کے متعلق اہل کفر مصنف لکھتے ہیں کہ اگر سرزمین ہندوستان پر اگر یہ بابے نہ ہوتے تو آج رام رام کی آوازیں آتی، رحیم کی آواز نہ آتی۔ ہندوستان میں سلام پہنچا تو ان بابوں کی وجہ سے پہنچا جو قبروں میں آرام فرما ہے، ہمارے اوپر احسان کیا۔ رات کو میں بات کر رہا تھا اور ایک بات کی میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں جب بھی سوچتا ہوں کہ بڑے پیارے شکلوں والے سونے سونے مولوی بیٹھے ہیں، سمجھ گئے؟ حضرت مجھے یہ بتاؤ کہ جس نے 90 لاکھ مسلمان کیا تھا وہ کتابوں کی گٹھڑی ساتھ لایا تھا، کوئی اس کے ساتھ کوئی فوج ظفر موج، کوئی گن مین تھے، ملک بھی پرایا، دیش بھی غیر، اور وہ بھی سارے کافر مطلق۔ ان میں آ کے ایک بندہ بیٹھ گیا ایک ٹیلے کے اوپر، رات کو کوئی ڈنڈا بردار نہیں ہے، کوئی چھوٹا بردار نہیں ہے، ایک لوٹا پانی کا اور ایک چادر کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بس بیٹھا ہے سر جھکا کے، آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے تقدیر بدل دیتا ہے۔ لوح محفوظ پر لکھا کچھ اور ہے، اب کچھ اور لکھا جا رہا ہے، مگر ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، بس مختصر کرتا ہوں۔ خلیفہ صاحب غور کرنا کہ کسی کو مناظرے کا چیلنج کیا ہے؟ کسی کو کہا کہ آپ مجھ سے پوچھ، میں بتاتا ہوں، کوئی مناظرے کا چیلنج؟ کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، کوئی ڈنڈا سوٹا، کوئی نہیں، مگر مجھے بتا دو کہ کوئی آیا ہو اور خیراواں چلا گیا ہو، کوئی آیا ہو اور جیسا آیا ہو ایسا چلا گیا ہو، آیا تھا تو ناپاک تھا، اس کے کپڑے بھی ناپاک، اس کے کندھے کے اوپر جو چادر وہ بھی ناپاک، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ چادر بھی ناپاک، مگر جب گیا تو وہ خود بھی پاک، اس کے کپڑے بھی پاک، اس کے کندھے کی چادر بھی پاک، اس کی زبان بھی پاک، اس کا لعاب بھی پاک، اس کا لعاب بھی پاک۔ اب یہ بابے سرہند شریف کی سرزمین ہو، اپنے حجرے سے شیخ احمد سرہندی باہر نکلے تو جید عالم کے اوپر نظر پڑے،
جس کو ملا طاہر بندگی لاہوری کہا جاتا ہے، آرام فرما ہے میانی صاحب نے نظر پڑی، بڑے غور سے دیکھا، اپنے صاحبزادوں کو کہا کہ اس کے ساتھ اس کے پاس نہ پڑھنا، اس کے پاس اب آپ نے نہیں پڑھنا۔ حضور وجہ میں مختصر سے مختصر کر رہا ہوں، وجہ آپ نے فرمایا اس کے چہرے کے اوپر شقی کا لفظ لکھا ہوا ہے، بدبخت کا لفظ لکھا ہوا ہے، میں نے اس کی پیشانی پہ پڑھا ہے، صاحبزادگان نے پڑھنا چھوڑ دیا، اب پیشانیاں بلا ہاتھ پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھو، کوئی نظر نہیں آتا کیا لکھا ہوا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا، مت پڑھو، پڑھنا چھوڑ دیا۔ اب ملا طاہر بندگی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ قیوم ثانی سے آپ نے فرمایا معاملہ کیا یہ ہے، آپ نے فرمایا پھر میری ایک عرض کر دینا، دست بستہ ایک عرض کر دینا اور مجھے معافی دلا دیں۔ وہ عرض کیا تھی کہ جب آپ صبح نماز سے فارغ ہوں تو دو زانو ہو کے بیٹھ کے ادب سے عرض کرنا، حضور جو نگاہ شقی کا لفظ پڑھ سکتی ہے وہ سعید بھی لکھ سکتی ہے، وہ شقی کا لفظ پڑھ سکتی ہے وہ سعید میں بدل بھی سکتی ہے، اگر وہ شقی ہے تو پھر عرض یہ ہے کہ سعید میں بدل دیں اس کو، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شقی کو سعید میں بدلتے ہیں۔ اب آؤ واپس لوٹو اس لکڑی سے میرے حضور، بس میں اسی کو ہی ابتدا اور اختتام پہ پہنچا کے سارے معاملات حل کرنے کی کوشش کروں گا جو آج کل تکلیف ہو رہی ہے۔ تاریخ نے یہ کہا، تاریخ نے یہ کہا، میرے آقا کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ تاریخ نے یہ کہا، تاریخ نے یہ کہا، رسول اللہ کی زبان افضل ہے یا تاریخ افضل ہے؟ رسول اللہ کی زبان افضل ہے یا تاریخ افضل ہے؟ رسول اللہ کی صحبت افضل ہے یا تاریخ افضل ہے؟ یہاں پہ آ کے معاملہ جو ہے پھر سچا اور جھوٹا خود بخود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ زبان پر کیا ہے، اندر کیا ہے، زبان پر ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے اور اندر کیا ہے، اندر خانے بیٹھ کے معاملے کیا ہے۔ اس حمام میں بڑی دنیا ننگی ہے، اس لیے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، گھر کے چراغ سے۔ یا رسول اللہ، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب وہ لکڑی سے پیار کیا، میں اسی سے شروع کیا ہے، اسی پہ اختتام کروں گا۔ لکڑی سے پیار کیا، ایک درخت کی ٹہنی ایک لکڑی، اس سے پیار کیا اور سب نے اس سے پیار کیا، ہزاروں سینکڑوں مردوں کی دوا بنی، ایسے کیا اس کو اوپر رسالہ میں لکھا گیا، کتابیں بھی لکھی گئی، پیار کیا۔ اب وہ لکڑیوں سے افضل ہو گئی، بولتی نہیں، مگر ایک لکڑی ایسی بھی تھی جو بولتی تو نہیں تھی مگر کام بڑا کر گئی۔ درود شریف پڑھتے رہیں۔ درود شریف ذرا پڑھیں۔ بات لکڑی سے شروع کی،
ایک ٹیڑھی لکڑی سیدھی نہیں ہے، 3 بال ہیں اس کے اندر، مگر وہ کس درخت کی ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ ایک مقبولان بارگاہ الہی اکیلا چل پڑا، اکیلا چل پڑا، ہاتھ میں آسا پکڑا ہوا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ آسا چھوٹا آسمان سے اترا ہے، وہ بھی کبھی کبھی استعمال کرنا پڑتا ہے نا، آسمان سے اترا، وہ آسمان سے اترا، چل پڑے۔ آگے بہت سارے بندے ہیں، کوئی جادوگروں کا ٹولہ ہے، کہا مجھے جانے تو دو، مجھے پہنچنے تو دو۔ یا اللہ، بڑا مشہور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ انہوں نے رسی پھینکی، ایک نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں سانپ بن گئے، میں کیا کروں؟ رب نے کہا یہ آسا کس لیے پکڑا ہوا، پھینک اس کو، یہ پھینک اس کو۔ آسا پھینکا، وہ سارے سانپ کھا گیا۔ اب آدمی روٹی کھائے تو 2 سے اوپر کھائے تو پیٹ پھول جاتا ہے، یہی ہے نا، روٹی مزیدار سی چوکی کھا بیٹھے ہیں، پیٹ پھول گئے۔ اب نہ تو وہ آسا بڑا نہ وہ موٹا ہوا، سانپ سارے کھا گیا، رسیاں کھا گیا، جیسا تھا ایسا رہا، اس کی شکل میں تبدیلی نہیں آئی، ایسا ہی رہا جیسا تھا، کھا سارا کچھ گیا۔ کہا فرق یہ ہے کہ وہ کسی اور کا معاملہ تھا، یہ محبوب کا معاملہ ہے، اس کی جو نگہبانی ہے وہ رب کر رہا ہے۔ اب اس لکڑی کے ٹکڑے کو، لکڑی کی شاخ کو اس لیے پیار کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے پیار کیا، مگر یاد رکھو کہ لکڑی جو ہے وہ افضلیت اس لیے پاک آ گئی، ہو گئی، افضلیت مل گئی کہ رسول کے ہاتھ میں آ گئی، رسول کے منہ میں چلی گئی۔ مگر ذرا یہ بتا دو، وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں جو کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وہ لوگ وہ ہیں جو نبوت کے وٹنس ہیں، نبوت کے وٹنس ہیں، نبوت کے گواہ ہیں۔ اب واردات بڑی مضبوط ہو تو پھر وٹنس بھی مضبوط چاہیے۔ اب پہلا وٹنس تھا، پہلا اعلان تھا، اب اس پہلے اعلان کے لیے پہلے اس گواہ کی ضرورت تھی جو ذرا بڑا جاندار بھی ہو، مضبوط بھی ہو، اپنے عہد کا پکا بھی ہو، پھرنے والا نہ ہو۔ اس گواہ کو چنا گیا، وہ گواہ سرزمین مدینہ پر رہنے والا، جس نے ساری زندگی کوئی غلط کام نہیں کیا، رسول اللہ سے عمر میں 2 سال چھوٹا یا 3 سال چھوٹا، کندھے سے کندھا ملا کے چلنے والا، دنیا کائنات اس کو ابو بکر کہتی ہے، میرے رسول اس کو صدیق کہتے ہیں، اللہ کے فرشتے عتیق کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے فرشتے عتیق کہتے ہیں، میرا رسول صدیق کہتا ہے، صدیق کہتا ہے لکڑی سے پیار ہو تو وہ بڑا فائدہ پہنچاتی ہے، اور صدیق سے پیار ہو تو پھر گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی گلی۔ اب ذرا تھوڑا سا اس میں چاشنی ملا دوں اور وہ کام آئے کہ کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ جی ذرا پیر صاحب یہ بتاؤ بھئی آپ کو سب سے اچھا پیارا کون لگتا ہے؟ تو ظاہر ہے میں یہی کہوں گا کہ میرا بیٹا مجھے پیارا لگتا ہے، کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے ایک وزیر کو کہا تھا نا، جا جو سب سے پیارا بچہ ہے نا خوبصورت وہ اٹھا کے لے آ۔ وہ گیا نا دیکھ پہنگا جا منڈا ناکو دا وغدہ سی پیا لبڑے آتے چک لیا، انہیں کہا دفعہ ہونے ہیں تینوں کیسی سونا جا کو منڈا لب کے لیا، ایک ہی چک لیا دائی، انہیں کہا میریاں نظرہ نال ویکھو، میریاں نظرہ نال ویکھو تے تو انہوں پتا چلے کچ بھی منکا تے لال بھی منکا تے اکو رنگ تو آندہ تے جامڑ سراف تے اگے تریے فرق لکھا وہ آندہ۔ اب
بات یہ ہے کہ پوچھا کس سے گیا؟ شیر خدا سے، حل ادا سے، مولائے مرتضی سے، علی امام منستو، منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدایت بنام علی، جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل میری کو حل کرو مشکل کشا علی، میرے علی سے پوچھا گیا۔ پوچھا گیا مولا مرتضی سے، علی سب سے اچھا افضل کون ہے؟ سب سے اچھا اور افضل کون ہے؟ غلط ہو تو ذمہ دار علماء بیٹھے ہوں گے تصدیق کریں گے۔ سب سے افضل کون؟ یہ نہیں کہا کہ میں تو ہوں ہی نا، میں تو ہوں ہی میں تو۔ سب سے افضل کون؟ میرے علی نے کہا سب سے افضل صدیق، سب سے افضل صدیق، اور یہ جملہ پہلا تھا کہ سب سے افضل صدیق، اور جملہ پورا کیسے ہوا؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تحقیق علی کی ہے، تحقیق علی کی ہے، میری تحقیق نہیں ہے۔ افضل البشر، تمام بشریت سے افضل کون ہے؟ صدیق۔ افضل کون ہے؟ صدیق۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی کہہ رہا ہے، علی کہہ رہا ہے سب سے افضل صدیق، علی کہہ رہا ہے سب سے افضل صدیق، علی کہہ رہا ہے۔ اب افضل البشر، ساری بشریت سے افضل، بعد الانبیاء، بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد بالتحقیق، تحقیق کس کی؟ مولا مرتضی کی، تحقیق کس کی؟ مولا مرتضی کی۔ ہر تحقیق کو غلط ثابت کر دو، اس تحقیق کو غلط نہیں ثابت کر سکتے، یہ تحقیق میرے مولا مرتضی کی ہے، میرے مولا مرتضی کی ہے۔ سب سے افضل وہ جس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اب صادق و صدیق کا فرق بھی بتا دو، تو بس اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ صادق و صدیق کا فرق تھوڑا سا بتا دوں۔ صادق اس کو کہتے ہیں جو ہر بات میں سچا ہو، ہر بات میں سچا ہو، مار کھا لے تو سچا، آگ پہ لیٹ جائے تو سچا، تیروں کی چھاؤں میں کھڑا ہے تو سچا، گردن پہ جلاد بیٹھا ہے تو سچا، 6 ماہ کا بچہ ہاتھ میں تڑپ رہا ہے تو سچا۔ یہ سچے کی تعریف ہے، وہ زندگی کے کسی مقام پہ ڈولتا نہیں ہے۔ اب آسان ترجمہ کیا ہوا کہ صدیق وہ ہے جو موقع کے مطابق دیکھ کے بات کرے اور وہ موقع کے مطابق ہو، وہ ہوا صادق، سچا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب آؤ پھر دربار مولا مرتضی میں لے کے جاتا ہوں۔ اب مولا مرتضی سے پوچھا گیا کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کتنا ہے؟ سچ اور جھوٹ میں فرق کتنا ہے؟ میرے میٹھے میٹھے ساتھیوں، میرے میٹھے میٹھے علماء، سچ اور فرق میں، جھوٹ اور سچ میں فرق کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا قریب آ۔ وہ ڈر گیا بھی شاید مار نہ دے، آپ نے ہاتھ اٹھایا، ادھر رکھا، ادھر رکھا۔ آپ نے فرمایا کتنا ہے؟ یہاں اور یہاں میں سے کہا جی 4 انگل۔ آپ نے فرمایا سچ اور جھوٹ میں فرق 4 انگل کا ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق 4 انگل کا ہے۔ آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سنا نہیں، کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ اب آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، کانوں سے سن بھی لیا، تو وہ تو ہو گیا سچ۔ اب سنی سنائی بات ہے، وہ تحقیق کرنی پڑے گی بھئی کیا ہے، اور اس میں ایک بڑا پیارا جملہ جو ہے وہ میں عرض کرتا جاؤں۔ ایک تو جملہ، ایک تو فرمان میرے اعلیٰ حضرت کا کہ جس کے اوپر بڑی تشریح لکھی گئی، وہ کیا تشریح تھی کہ میں اللہ کو کبھی نہ مانتا، اس لیے کہ میں نے اسے دیکھا نہیں، مانا اس لیے ہے تو میرے رسول کا خدا ہے، ہم نے اللہ کو مانا، تیری دیکھا دیکھی۔ سرکار عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی پتھر کو کہے میں کبھی تجھے نہ چومتا، مجھے کیا ضرورت پڑی تھی تجھے چومنے کی، مگر چومتا اس لیے ہوں کہ عمر کی آنکھوں نے دیکھا کہ تجھے میرے رسول نے چوما ہے، تجھے میرے
رسول نے چوما ہے. اب لکڑی کی بات ہے، وہ لکڑی تک ہی ختم کروں گا. اب کہا کہ صادق وہ جو سچا. اب پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے، زمین کے اوپر نہیں، پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے ولی کی پہچان، وہ اپنی ولایت کو چھپاتا ہے. وہ اپنی ولایت کو چھپاتا ہے. وہ گلی گلی ٹنڈورا پھردا، لکھ کرتا پھر طویل لکھا لو، طویل لکھا لو، فال پوا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، فلان کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. آج کل یہ پہچان نہیں تھے، ولایت بھی رہ گئی. مجھ ملتی نہیں سی، گیا سائیں اور کو پیڑا کرایا مجھ کا اے جو ہوں پہچان. سمجھ گئے ہو سنگیو؟ جی میں اگے لگا جاؤں آپریشن کرانا تو پھر معاملہ دور ٹوٹ جائے گا، پھر بعد سارے ناراض ہوتے رہیں گے. پھر بابا ہر ایک دقیق کہہ گیا یہ ہے پہچان. مگر ولی وہ ہوتا ہے جو اس نے 7 سمندر اپنے اندر پیے ہوتے ہیں اور کسی کو خبر نہیں ہوتی. ایک تل چھٹ، ایک قطرہ منصور نے پیا، حالانکہ جس نے پیا اس کا نام منصور نہیں تھا. اس کا نام منصور نہیں تھا. کیوں جی منصور تھا؟ نہیں، مگر مرشد پھر بھی لاج رکھ گیا. مرشد پھر بھی لاج رکھ گیا. مرشد کریم تھا، سید الطائفہ، طاؤس الاولیاء، وہ پھر بھی لاج رکھ گیا. مرید کو چھپا دیا، دوسرے کو آگے کر دیا، اب ہلاج کو پیچھے کر دیا. جس نے گھونٹ پیا تھا منصور کو آگے کر دیا. منصور کو جی سولی ملی، منصور کو سولی ملی نہیں تھی، ملی تو ہلاج کو تھی. معاملہ یہ تھا کہ مرشد نے پردہ ڈالا، نام اور کر دیا. میرا مرید بچا رہے، میرا مرید بچا رہے. ایک گھونٹ پیالہ اپنی ہمشیرہ کے، لمبی سی بات ہے، مسلح سے اٹھایا، چاٹ لیا، پردہ ہٹ گیا، بول پڑا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی، سیدی مرشدی یا نبی یا رہ نہ سکا، ہضم نہ کر سکا. مگر جب سارا کچھ ہو گیا تو مائی صاحبہ نے سلام پھیرا. انہوں نے کہا ایک قطرہ پیا، برداشت نہیں کر سکا، تو نے کیا یہ غضب کیا، مجھ کو ظاہر کر دیا. میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. ولایت ایک راز ہے، ولایت ایک راز ہے جس راز کو چھپانا ہے، اور وہ راز چھپانا بڑا مشکل ہے. وہ راز چھپانا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. مائی صاحبہ کہتی ہیں میں سوچتی تھی کہ جس نے ایک قطرہ چکھا اس کا یہ حال ہوا، اور جس کے پاس روز پیالے الست کے آ رہے ہیں وہ پی رہی ہے، مسلح پہ سر جھکا کے بیٹھی ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر علم تھا، اس کے اندر علم نہیں تھا. اس کا مرشد راضی تھا، اس کا مرشد راضی نہیں تھا، مرشد ناراض تھا. اب یہ تو ہو گئی مختصر سی ولایت کی پہچان کہ اپنی ولایت کو چھپائے گا. اب نبوت کی پہچان کیا ہے کہ نبوت کے ساتھ کوئی ہو نہ ہو وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، نبوت کا اپنا اعلان کرے گا. پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے کہا سارے اکٹھے ہو جاؤ، سب کو پتا ہے سارے اکٹھے ہو گئے. ایک بات پوچھی، ایک بات پوچھی، وہ بات پوچھی مجھے جانتے ہو، مجھے جانتے ہو. یہ نہیں پوچھا کہ مجھے مانتے ہو، یہ نہیں پوچھا کہ مجھے مانتے ہو. کیا پوچھا؟ مجھے جانتے ہو. ثابت جو ہے جاننے میں اور ماننے میں فرق ہے. بس آپ سمجھتے ہیں میرا اشارہ، جاننے اور ماننے میں فرق ہے. جو ابو بکر کو جانتے ہیں وہ جانتے ہی رہیں گے، مگر جو مانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ مقام کیا ہے، رستہ کس نے بتایا ہے. مجھے جانتے ہو، جانتے ہیں. اچھا کو میری صفت بتا دو. کہا تو صادق ہے، تو صادق ہے، سچا ہے. اب مختصر کروں اور ختم کروں، نماز عصر کا وقت ہو گیا، پھر پکڑ گرفت شروع ہو جائے گی. معاملہ یہ اب یہ ٹھہرا کیا کہ
صادق وہ ہے جو موقع کے مطابق بات کرے، مگر صدیق وہ ہے جو بات کرے اور موقع اس کے مطابق بن جائے۔ موقع اس کے مطابق ہو جائے۔ اب نہ دیکھا نہ بھالا، گھر آئے، گھر آ کے سامان رکھا، آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ میرے آقا کریم نے پاس بٹھایا تاریخ کا پہلا مسلمان، تاریخ کا پہلا مسلمان، باقی سب بعد، پہلا مسلمان جس نے یہ نہیں کہا کہ تم نور ہو کہ بشر ہو، یہ نہیں کہا کہ حاضر ہو کہ ناظر ہو، بس رسول ہو، بس رسول ہو، میں مانتا ہوں بس رسول ہو۔ رسول کے لیے یہ پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ وہ حاضر ہے یا ناظر ہے، وہ علم غیب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اس سے بڑھ کر علم غیب اور کیا ہوگا کہ جینے کی مرنے کی خبر تو دے دی، زمین کے نیچے کی خبر تو دے دی، لامکان سے اوپر کی خبر تو دے دی۔ اب اور کس کو کہا جاتا ہے؟ بات لمبی ہو جائے گی بہت ساری۔ اب کہا کہ موقع اس کے مطابق ہو۔ تاریخ کا پہلا مسلمان جس کو میرے علی نے بھی کہا صدیق، میرے عمر نے بھی کہا صدیق، میرے عثمان نے بھی کہا صدیق، سب نے کہا صدیق صدیق صدیق۔ اور ایک راز کی باتیں دو کر کے ختم کرتا ہوں۔ کہا کہ میری چارپائی کو اٹھا کر کہاں لے جانا؟ حجرہ رسول کے سامنے لے جانا، اور کہنا کیا کہ غلام حاضر ہے، کہنا کیا کہ غلام حاضر ہے۔ اب صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہوا؟ اب صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہوا کہ بات کہنی اس سے ہے جو سنے، جو سنتا ہے نہیں اسے کرنے کا کیا مقصد؟ جو اونچا سنتا ہے، ڈورا ہے، بولا ہے، سنتا ہی نہیں ہے، پھر دروازہ بھی بند ہے، کنڈا بھی لگا ہوا ہے، چابی ساتھ والوں کے پاس ہے، لیبر جو ان کے پاس ہے، دروازہ رکھ دو۔ اب کسی نے یہ نہیں کہا کہ قبر کے اوپر منو مٹی کے نیچے تو رسول اللہ جو ہے وہ لیٹے ہوئے، یار ہم کیا کہیں گے، کس سے کہیں گے؟ وہ سنیں گے، وہ تو قبر کے نیچے ہیں۔ مگر ان کا بھی عقیدہ وہی جو صدیق کا عقیدہ کہ آقا کریم مصلی پہ ہوں تو پھر بھی سنتے ہیں، اپنے حجرے کے اندر ہوں تو پھر بھی سنتے ہیں، اپنے تخت کے اوپر حجرے کے اندر وہ حجرہ جہاں رسول اللہ آرام فرمائے، کائنات کی ہر ایک چیز سے افضل ہے، کائنات کی ہر ایک چیز سے افضل ہے، اور متفق علیہ اشاق کا فیصلہ ہے کہ حقیقت کعبہ سے حقیقت محمدی افضل ہے، حقیقت محمدی افضل ہے، حقیقت کعبہ سے۔ اب رکھ دینا آواز آئی تو پھر ٹھیک ہے، اب کنڈا کس نے کھولا، آواز کس نے دی؟ ابھی چند سال ہوئے، آواز سننے والوں کے کانوں میں تو پہچان تھی نا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اندر کو بندہ چھپا کے بٹھایا ہوا تھا، چوری بٹھایا ہوا تھا کہ اندر سے چوری چوری آواز دے دیتا، نہیں۔ سننے والے عمر فاروق تھے، سننے والے عثمان بن نورین تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، سننے والے حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، مولا کائنات تھے۔ اب آواز اندر سے کس کی آئی؟ رسول کی آئی، اور یہ نہیں کہا کہ میرے اندر اس کی قبر بنا دو۔ آواز کیا آئی؟ محبوب کو محبوب سے ملاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، محبوب کو محبوب سے ملاؤ۔ ادھر تو یہ تھا کہ اسی کے جلوے، اسی کو ملنے، اسی کے قریب گئے تھے، ادھر یہ کہ اسی کے جلوے، اسی کو ملنے، اسی کے قریب گئے تھے۔ اب لکڑی سے پیار، اور جن بندوں سے وہ پیار کریں ان بندوں کی ہم تحقیق کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان بندوں کی تحقیق کریں کہ جی وہ بندہ جی وہ بندہ جی۔ جس کائنات کی چیز سے میرے رسول نے پیار کیا، ایمان کی اکمالیت اسی میں ہے کہ ہم اس سے پیار کریں گے۔ جس عمل سے پیار کیا، ایمان کی اکمالیت اسی سے ہے، ہم اس عمل سے پیار کریں گے۔ اور پھر کڑوی بات بھی کرتا جاؤ، جس بندے سے رسول نے پیار کیا، جس بندے سے رسول نے پیار کیا، جس کی ہمشیرہ کے ساتھ نکاح کیا، اپنی زوجیت میں لیا، اپنی زوجیت میں لیا،
پیار ہوا یا نہ ہوا؟ دشمنوں کی بیٹی تو بھی بیاہ کے نہیں لاتا، دشمن تو دیتے ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے مولانا صاحب؟ دیتے ہیں، یہ ہمارا دشمن ہے، وہ تو اس کی بیٹی رسول اللہ کی حرم بنی یا نہ بنی؟ رسول اللہ کی حرم بنے۔ اب جن سے رسول اللہ نے پیار کیا ان سے پیار کرنا پڑے گا۔ یہی ایمان کی حقیقت ہے اور یہی ایمان کی اصل ہے، ایمان کی حقیقت۔ ابتدا جو ہے اب وہ کر کے ختم کرتا ہوں دو چیزوں پر۔ ایک چیز، اب میٹھے بھائی غور کر لینا میری بات کے اوپر، میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، کتنے 100 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا 100 شہیدوں کا، اور جس نے میری سنت کو ترک کر دیا، آگے میں نہیں کہتا، مجھے ڈر لگتا ہے چونکہ میں نے واپس بھی جانا ہے، علماء بیٹھے کوئی سمجھ گئے ہوں گے۔ جس نے سنت کو ترک کیا وہ اپنا حساب کتاب خود دیکھ لے۔ اب دو باتیں ہیں، ایک دنیا کو چھوڑنا، ایک مصلی پہ کھڑا ہونا۔ دو باتیں، دنیا کو چھوڑنا، مصلی پہ کھڑا ہونا۔ اگر میرا رسول مصلی پہ صدیق اکبر کو کھڑا نہ کرتا تو امامت تو سنت ہوتی، مقتدی بننا سنت نہ ہوتا۔ میرے رسول نے صدیق کو امام بنایا، خود مقتدی بنے، اور مقتدی بنا کے بتا دیا کہ امام بننا بھی سنت ہے اور مقتدی بننا بھی رسول کی سنت ہے۔ دنیا سے جا کر پردہ کر کے بتا دیا کہ دنیا پہ رہنا بھی سنت ہے اور دنیا سے جانا بھی سنت ہے۔ دانش میں خوف مرگ سے مطلق ہوں بے نیاز، میں جانتا ہوں موت ہے سنت حضور کی۔ اب باتیں لمبی ہو جائیں گی، میرے فیاض ساتھیوں اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا درست کریں۔ بس آخری بات ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا درست کریں۔ ہمارے اندر بڑی غلطی آ گئی، ہمارے اندر بڑی خطائیں آ گئی ہیں۔ خطائیں کیا آ گئی؟ او جی نماز ہی پڑھ دیں، نماز کیا تو معاملہ ہوا، او جی عبادت ہی کر دیں، او جی یہ بھی کر دیں، وہ کرو جی بڑا فرق ہے، سمجھ گئے؟ اب میں وہ اگر ادھر چلا جاؤں تو پھر کڑوی بات ہو جائے گی نا۔ کرن اس میں بڑا فرق ہے۔ میں کیا ہے اشارہ میں دے دیا، آئے کہتے ہیں مولوی نے 2 کلمے نہ پڑھان تو لگ پتا جائے سارے کرنا ہی ہے نا۔ تو جب مولوی نے 2 کلمے نہ پڑھان تو لگ پتا جائے کرن کا کوئی طریقہ ہے۔ وہ بات جس کو میرے رسول نے پسند کیا، وہ صدیق جو میرے رسول کا اس وقت بھی یاد تھا، آج بھی جا رہا ہے۔ قیامت کے دن میرے رسول نے فرمایا ایک ہاتھ صدیق کا ہوگا، ایک ہاتھ عمر کا ہوگا، میرے آگے اور پیچھے علی اور عثمان ہوں گے، اور ہم چلتے چلتے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کریم اس برعظم رضم کو سلامت رکھے، اس خلیفے کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے، آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کی حاجات جو ہے وہ پوری فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انداز بیان کرتے پیدا درود شب اسرا کے دولا پیدا درود نوشاہ بزم جنت پیلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہوں سلام ڈال دی عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں، عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام آج زمان قبول
آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیری رحمت سے یا الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ ہم نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے. میرے اللہ محبوب کریم کے صدقے سے اس محفل کو، ہم مسکینوں کی حاضری کو درجہ استجاب عطا فرما، قبول منظور حضور فرما. یا اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما. یہ جو کچھ بھی اس درویش سے بن پایا، ساتھیوں سے بن پایا، بچوں سے منظور حضور فرما. ہدیہ عقیدت نذرانہ عقیدت ہدیتاً تحفتاً نبی مکرم نور مجسم آقا کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین حامی بے کساں دستگیر بے کساں کمبل پوش آقا کی بارگاہ میں حاضری ہے. میرے اللہ تو قبول فرما. حبیبی سیدی یا رسول اللہ، ہم عاجزوں مسکینوں کے ہدیے تحفے قبول فرمائیں. میرے اللہ میرے مصطفیٰ کریم کے توسل کریمہ سے تمام انبیاء اور رسول، اصحابہ پاک، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین، اصحابیات، ازواج مطہرات، امہات المومنین، ابنات رسول، خاتون جنت، جملہ اہل بیت اطہار، عشرہ مبشرہ، تابعین و تبع تابعین، شہیدان بدر، شہیدان احد، شہیدان اسلام، شہیدان کربلا، حسنین کریمین، مائیاں پاکاں، بیبیاں پاکاں، سب کی بارگاہ دست بستہ حاضری تو قبول فرما. تمام صلاۃ کے اولیاء کاملی، بزرگان دین، علماء ربانیین، جتنے بھی میرے مصطفیٰ کریم کے امتی عاشق صادق دنیا سے چلے گئے، سب کی بلندی درجات کے لیے حاضری ہے. میرے اللہ تو قبول فرما. مشائخ کی بارگاہ میں حاضری ہے تو قبول فرما. اور بالخصوص نظر معین سراپا صدق و صفا، سراپا صدق و صفا یار فی الغار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم عاجزوں کے یہ ٹوٹے پھوٹے نذرانے ہیں. میرے اللہ قبول ہو جائیں، منظور ہو جائیں، مقبول ہو جائیں. یا اللہ صداقت صدیق کا واسطہ اور صدقہ میرے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، ہماری دعائیں قبول فرما. بیمار ہیں صحت عطا فرما، قرضہ ہے نجات عطا فرما. یا اللہ صراط مستقیم عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری سستیاں، ہماری کہلیاں دور فرما. یا اللہ پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق عطا فرما. اہل اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرما. صحابہ پاک کا ادب اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دین دنیا کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے سب کے دامن بھرپور فرما. میرے اللہ تمام دوستوں کی حاضری قبول فرما. جن ساتھیوں نے کلم درہم سخن اس درویش کا ہاتھ بڑھایا، میرے اللہ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما. سب کے دامن بھرپور فرما، سب کی حاضری قبول فرما. یا اللہ صبح کا جاگنا نصیب فرما. مختلف قسم کی لعنتوں سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ مختلف قسم کی لعنتوں سے ہمیں نجات عطا فرما. بوقت ضرورت ٹیلی فون استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. بوقت ضرورت ٹیلی فون استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. غیر ضروری وقت میں ٹیلی فون استعمال کرنے کی توفیق میرے اللہ ہم سے چھین لے ہمیں نہ. یا اللہ والدین کا ادب عطا فرما، والدین کی محبت عطا فرما، بزرگان دین کی محبت عطا فرما، استادوں کی محبت عطا فرما، بزرگان دین کی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. ہمیں حضور سرور کائنات کا پکا سچا امتی بنا، پکا سچا جو ہے وہ غلام بنا، اور ہر ایک سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہماری دعائیں جو زبانوں پر ہیں وہ بھی قبول فرما، جو دلوں کے اندر ہے وہ بھی قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی سارے دوست احباب لائنہ صدیق اللہ لنگر شریف توڑے تک پہنچ رہے ہیں. ایک سائڈ تے آ جاؤ نا، ادھر سائڈ لائنہ صدیق ادھر آ اللہ جاؤ. دوست بچے ادھر آ سائڈ تے جو بچے لینا بنا رہے ہیں. بچے نو دریا چڑھ
ਥੱਲੇ ਨਾ ਆ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਯਾਰ